امیہ کا خاندان قریش سے سرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے خمینی اور چکن کا یہ جملہ بار بار یاد آتا ہے جو فرماتے ہیں کہ آج اسلام کی مظلومیت یہ ہے کہ ایسے افراد اسلام سے متعلق لفظ کشائی کرنا شروع ہو چکی ہیں کہ جنہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ اسلام سین سے لکھا جاتا ہے یا سواد سے لکھا جاتا ہے۔ جو بنو امیہ کی رسول اسلام کے ساتھ رشتہ داریاں ثابت کرنے میں سرے سے اصلا جو ہماری بنیادی ترین اور عجیب یہ ہے کہ جتنی بھی تاریخیں البدایہ والنہایہ ابن کثیر نے لکھی ہے، تاریخ کامل ابن اسیر نے لکھی ہے، طبری وہ ہمارے عالم نہیں ہیں۔ 310 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ علامہ جلال الدین سیوطی 911 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ ابن حشام 157 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ ابن اسحاق ابن خلدون یہاں تک کہ اور خود امام اسماعیل بخاری جن کی تاریخ کی کتاب زیادہ مشہور نہیں ہے، تاریخ کبیر جو 10 جلدوں پہ مشتمل ہے، تاریخ الاسلام امام شمس الدین ذہبی اتنا بڑا نام ہے، صاحب سیر و اعلام نبلاء، سب نے تحریر کی ہے سرے سے امیہ کا قریش سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عبد مناف کے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کا نام ہاشم ہے، ایک بیٹے کا نام عبد الشمس ہے۔ ہاشم کے بیٹے حضرت عبد المطلب کے بیٹے ابو طالب اور عبداللہ، یہاں سے علی ابن ابی طالب علیہ آلہ طیبہ والثنا اور وجود مبارک ختمی مرتبہ اور پھر یہ سلسلہ شجر طیبہ آگے بڑھا۔ دوسری طرف عبد مناف کا فرزند عبد الشمس جب شام گیا تو اسے غلام پسند آ گیا اور اس نے اسے بیٹا بنا لیا۔ یہ معجم البلدان میں بلازری نے لکھا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر جو بہت بڑی شخصیت ہے مفسر قرآن صاحب تفسیر کشاف جاء اللہ زماشری، انہوں نے ربیع الابرار کی دوسری جلد میں اس کو بہت تفصیل سے ایسے بیان کیا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ لکھا کس طرح سے عبد الشمس نے امیہ کو اپنا بیٹا بنایا۔ اب امیہ شام کا بدکردار ترین فرد جس کے اہل علاقہ اہل محلہ اس کے گھر والے اس سے پناہ مانگتے تھے، جس نے نہ اپنی ماں کو چھوڑا، نہ اپنی بہن کو چھوڑا، نہ اپنے محرم رشتوں کو چھوڑا، لیکن عبد الشمس کو یہ فرد پسند آیا، اسے اپنے ہمراہ لے کے آیا، رکھا، بیٹا بنایا اور اپنے حین حیات اپنی زندگی میں اپنی بیوی جو اس کے لیے ماں کا درجہ رکھتی تھی اس کی زوجیت میں دے دی۔ یہ امیہ جو اپنی عادت سے مجبور تھا، مکہ پہنچنے کے بعد اس نے بنو ہاشم کی ناموس پر تجاوز کرنے کی کوشش کی۔ بنو ہاشم کے جوانوں نے اسے زد و کوب کیا، قتل کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اس نے جب بہت معافی تلافی کی تو بالآخر انہوں نے اسے مکہ سے نکال باہر کیا۔ پھر یہ دوبارہ شام چلا گیا اور مسلسل 10 سال شام میں رہا۔ یہاں پھر اس کی نسل آگے بڑھی۔ ایک اس کا بیٹا ہے ابو عمرو جس کو زکوان کہا جاتا ہے، ابو عمرو زکوان، اس کا بیٹا ہے عقبہ، اس کا بیٹا ہے ابو معید، ابو معید کا بیٹا ہے عقبہ، عقبہ کا بیٹا ہے ولید جسے قرآن مجید نے فاسق کہا ہے۔ بنی مصطلق سے متعلق جب اس نے ختمی مرتبہ سے بھیجا کہ جاؤ جا کے زکوٰۃ اور خمس لے کے آ جاؤ، اور وہ استقبال کے لیے آ رہی تھی کہ رسول اسلام کی طرف سے بھیجا ہوا فرد ہماری طرف آ رہے۔ اس نے پلٹ کے بھاگا ہوا گیا ختمی مرتبہ کے پاس، کہا میں تو زکوٰۃ کے لیے جا رہا تھا، آپ نے مجھے اس مقصد کے لیے بھیجا، لیکن وہ تو حملے کے لیے میرے قتل کے ارادے سے آ رہے تھے، اس لیے وہ جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ختمی مرتبہ اس کی یہ بات سن رہے تھے، اسی اثناء میں قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ جب کوئی فاسق آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، مبادا انجانے میں تو کوئی نقصان نہ کر بیٹھو۔ یہ ولید بن عقبہ بن ابی معید بن ابو عمرو بن امیہ مولا متقیان کے پاس آ کے رکا اور آپ سے کہنے لگا، علی آپ بہت بڑے شمشیر زن ہیں، لیکن شمشیر زنی میں اور شجاعت میں میں بھی آپ کے برابر کا شخص ہوں، میں بھی شمشیر زنی میں برابری کے درجے پہ ہوں، جتنے بڑے شمشیر زن آپ ہیں اتنا بڑا شمشیر زن میں ہوں۔
امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس فرد کو لائے کی گفتگو نہیں سمجھا، لائے کی خطاب نہیں سمجھا، بس اتنا فرمایا، تلخ لہجے میں غضبناک نگاہوں سے ولید بن عقبہ بن ابی معیط کی طرف دیکھا، کہا اسکت یا فاسق، اے فاسق خاموش ہو جا۔ ادھر علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا اسکت یا فاسق، ادھر قرآن کی یہ آیت نازل ہو گئی کہ مومن اور فاسق کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ امیہ کا جو بیٹا ہے، خود یہاں سے ایک سرا ہے، باقی اس کے اور بیٹے ہیں۔ ایک کا نام حرب ہے، حرب کا بیٹا ابو سفیان ہے، جس کا نام صخر ہے، اسے ابو سفیان اس کی کنیت ہے، پھر ابو سفیان کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اس کا بیٹا معاویہ، اس کا دوسرا بیٹا یزید، اس کا دوسرا، اور بہت سارے بیٹے ہیں، عتبہ اس کا بیٹا ہے۔ یہ سارے افراد اس طرح سے، ایک اور اس کا بیٹا ہے، اس کا نام ہے ابو العاص، ابو العاص کا بیٹا ہے حکم، حکم کا بیٹا ہے مروان، اور ابو العاص کا دوسرا بیٹا عفان ہے۔ پھر ان کے بیٹے آگے یہاں سے خلیفہ سوم کا چچا زاد بھائی ہے مروان بن حکم، یہ مروان، اس کا باپ حکم۔ ان دو کو ختمی مرتبہ نے یہ حکم جاری فرمایا کہ تم نہ میری زندگی میں مدینے میں داخل ہو سکتے ہو، نہ میرے مرنے کے بعد مدینے میں داخل ہو سکتے ہو۔ اور ختمی مرتبہ کی زندگی میں کبھی ہزار کوششیں کی، بہت سارے لوگ سفارشیں کرتے رہے، ختمی مرتبہ نے فرمایا ہرگز یہ کبھی مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہاں تک کہ بعد میں برادران اہل تسنن کے پہلے خلیفہ، انہوں نے بھی اسے داخل نہیں ہونے دیا، دوسرے خلیفہ نے بھی داخل نہیں ہونے دیا۔ تیسری خلافت کے زمانے میں ان دو افراد کو پھر سے اجازت دی گئی، اور پھر خلیفہ سوم نے اپنی بیٹی مریم کا عقد کر دیا، مروان بن حکم کے ساتھ اپنا مشیر کرا دیا۔ یہاں سے پھر جو مسائل شروع ہوئے، اور جس طرح سے البتہ ناگزیر ہے کہ سمجھنا ہے، اگر کوئی شخص، کوئی جوان یہ چاہتا ہے، کوئی مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ کربلا کا مطالعہ کرے، عاشورہ کا مطالعہ کرے، تاریخ کربلا کا مطالعہ کرے، اور پھر کسی دانشور کے پاس جا کے بیٹھے یا کوئی کتاب اٹھائے اور یزید اور حسین سے شروع کر دے، قیامت تک وہ تاریخ کربلا کو کبھی نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ کربلا کی تاریخ کا آغاز یزید اور حسین سے نہیں ہو رہا ہے، کربلا کی تاریخ کا آغاز ابو طالب عمران اور ابو سفیان سے ہو رہا ہے۔ ابو سفیان، یہ بنو امیہ، یہ شجرہ خبیثہ، جسے قرآن میں شجرہ خبیثہ، میں عرض نہیں کر رہا، قرآن بیان فرما رہا ہے، قرآن نے اس خاندان کو جس کا قریش سے کوئی تعلق نہیں ہے اسے شجرہ خبیثہ قرار دیا۔ یہ شجرہ خبیثہ کس طرح سے اسلام کے پاکیزہ بعد میں گلستان میں کس طرح سے آ کے شامل ہوا، کہ انہوں نے شامل کیا، تب پتہ چلے گا کہ کربلا کی تاریخ کا آغاز کیسے ہوا، کہاں سے ہوا۔ اچانک سے نہیں ہوا کہ کسی نے یزید کو اٹھا کر ختمی مرتبہ کی مسند پہ بٹھا دیا ہو، نہ، ختمی مرتبہ سے متعلق علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، طبری نے لکھا ہے، ابن عبد البر نے لکھا ہے، سب نے لکھا ہے، صاحب الاستیعاب نے لکھا ہے، صاحب الاصابہ نے لکھا، سب نے تحریر کیا۔ ختمی مرتبہ اپنی زندگی کے آخری سال میں کسی نے آپ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ کی آنکھیں نم رہتی تھی۔ جناب حذیفہ یمانی نے آپ سے استفسار کیا، یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، ہمیشہ آپ کے چہرے پہ غم اور اندوہ۔ فرمایا اس لیے ختمی مرتبہ کی آنکھوں سے اشک جاری تھے کہ میں اپنے ممبر پر بنو امیہ کے بندروں کو اور اوباش جوانوں کو دیکھ رہا ہوں جو میرے ممبر کی حرمت کو پائمال کریں گے۔ سوال یہ کہ یہ بنو امیہ کس طرح سے اسلام کے پاکیزہ شجر میں داخل ہو گئے؟